میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ، آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے۔ تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا، میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس۔ وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون۔ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر لیا، چھوٹا سا بزنس ہے۔ میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ چھوٹا موٹا بزنس ہے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہ سینما ہے، سینما ہے۔ میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما۔ مبارک؟ میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی وہ جیسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے یوں دوستی لگائی، دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا۔ اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو۔ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانڈنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھنی اپنی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو۔ بیوی خامند کو محبت دے، اظہار کرے، خامند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں کو ترغیب دی۔ کیا خوبصورت زندگی بتائی۔ ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ محبت تو 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی۔ 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ محبت بات ہو گئی۔ پہ میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسج، دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا۔ اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے، فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں۔ اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو، میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے، میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا، تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے۔ اس قسم کے میسج آتے ہیں۔